حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے، اور آپ کا بچپن تھا، ابھی آپ جوان نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ معصوم بچے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو پہاڑوں میں جا کر یاد الہی میں اس قدر روتے تھے کہ جو آپ کو دیکھتا تھا روتے ہوئے اس کی بھی وہی کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پہاڑوں میں یاد الہی میں روئے جا رہے، تو ماں پھرتی پھراتی تلاش کرتی، وقت کافی ہو گیا، رات کافی بیت گئی، میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ تلاش کرتی کرتی اس پہاڑ پہ پہنچ گئی، جس پہاڑ پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یاد الہی میں آنسو بہا رہے تھے۔ یاد رکھیں، جو آنسو رب کی یاد میں بہہ جاتے ہیں ان کی قیمت پڑ جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بے قیمت اور بے قدر نہیں جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی بارگاہ میں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے جو یاد الہی میں مومن کی آنکھ سے بہہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ رو رہے تھے، آپ کی والدہ تلاش کرتی کرتی ادھر پہنچ گئی، ماں کی ممتا تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یاد الہی میں مصروف تھے۔ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو ذہن میں خیال آیا کہ شاید ملک الموت آ گیا ہے، شاید موت کا فرشتہ آ گیا ہے۔ آپ اسی طرح رب کی بارگاہ میں رو رہے تھے، تو روتے روتے آپ نے عرض کی کہ اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میں اپنی ماں کو مل لوں، میں اس سے دعائیں لے لوں۔ رات کا کافی حصہ بیت گیا ہے اور وہ پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں میرا لال کہاں چلا گیا۔ ماں نے آواز دی، بیٹا میں تیری ماں ہی ہوں، تجھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی یہاں تک آ گئی ہوں۔ میرے بچے تو مجھے یہ بتا، تو اتنا کیوں روتا ہے؟ ماں سے دیکھا نہ گیا، میرا لال رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ابھی تو معصوم ہے۔ میرے بچے تو بچہ ہے، معصوم ہے، تو اتنا کیوں روتا ہے؟ ابھی اتنا نہ رویا کر۔ اب آگے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جواب سنیں۔ یہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اماں مجھے ایک بات بتا کہ کل قیامت کے دن اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے میرے رب نے عذاب میں ڈال دیا تو کیا تو مجھے بچا لے گی؟ ماں نے کہا، بیٹا نہیں، میں تو تجھے نہیں بچا پاؤں گی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امی جان اگر اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے کی استطاعت آپ میں نہیں ہے تو مجھے آج اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے رونے سے آپ کیوں روکتی ہیں؟ کس لیے روکتی ہیں آپ مجھے نہ روکیں کہ میں رب کی یاد میں اللہ کے خوف سے روتا رہوں۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ خالق کائنات نے کلیتاً پاک اور مطہر پیدا فرمایا تھا۔ ورنہ اللہ کے نبی کی تو شان یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے یا ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ انہیں پاک کر دیتا ہے۔ نبی تو آتا ہی مخلوق خدا کو پاک کرنے کے لیے ہے، اور مخلوق خدا کا تعلق اور رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے نبی آتا ہے۔ تو اگر جو خود معصوم ہیں، خود پاک ہیں،
خود معصیت سے معصوم اور پاک ہے اور گناہوں سے پاک ہے. یاد الہی میں رونے کی کیفیت ان کی یہ ہے، آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ لگا لیں کہ آپ جب غار میں روتے رہتے تھے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کے جایا کرتی تھی غار، 9 کیلے پتھر پہ پیشانی رکھ کے عرض کیا کرتے تھے مولا معاف فرما دے. یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو مشورہ یہ ہے کہ کوشش کریں رب کی بارگاہ میں رونے کی، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی. 1-2 نمازیں پڑھ لینے سے بندہ متقی نہیں بن جاتا. صالحین کی اور متقین لوگوں کی علامات پتہ کیا ہے؟ ان پہ جب اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے، رب ان پر رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرماتا ہے، انہیں دنیاوی نعمتیں یا دینی نعمتیں عطا فرماتا ہے نا، تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ کی حدود کو پامال کرے، وہ ایسا نہیں کرتے. وہ رب سے اور زیادہ ڈرتے ہیں اور اللہ کے اور زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے، نعمت عطا فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، تو ہم بجائے رب سے ڈرنے کے اور رب کے اور قریب ہونے کے ہم اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جہاں پہ اللہ رحمان رحیم ہے وہاں پہ اللہ قہار اور جبار بھی ہے. ہاں جی، اللہ اکبر. اللہ سے ڈرتے ہوئے، رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے بس اتنا عرض کرو کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے. یا اللہ تیرا فضل چاہیے، یا اللہ تیرا کرم چاہیے. پیارے اللہ تو کرم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے پیارے اللہ تو فضل نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ تو رحم نہیں فرمائے گا تو مولا کون فرمائے گا؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. مولا عدل نہ کرنا، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے. ہم تو نالائق ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو بدکار ہیں. بس ہم تو تیری بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. وال سانو ایندہ بھی نہیں آندا. تیری بارگاہ میں جھکنے کا، تیری بارگاہ میں آنے کے آداب اور طریقے ہم نہیں جانتے، لیکن گناہ گار ہوتے ہوئے پھر بھی تیری بارگاہ میں آ جاتے ہیں. لیکن مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میرے جے منہ کاڑے. بس اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا فضل مانگے. 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو رب کا فضل مانگے، مولا فضل فرما، مولا کرم فرما. تیری رحمت سے اور تیری توفیقات سے مجھے تو نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں. جب اس پہ عاجزی ہوگی نا، اس پہ نظر ہوگی تو بندے میں عبادت کر کے غرور اور تکبر نہیں آئے گا، بندے میں عاجزی پیدا ہوگی.